بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کائنات کے اندر انسان کو پیدا کیا اور جنات کو پیدا کیا، جن کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی معرفت بیان فرمایا۔ اس کائنات کے نظام میں دنیا، جو شخص ایمان لائے اس کے لیے دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور جو ایمان نہ لائے اس کے لیے دنیا جنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا کے اندر پیدائش کا مقصد اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اپنی رب کی بندگی کر کے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ختم ہوگی۔ اس کے اوپر تو سب کا یقین ہے کہ زندگی ختم ہوگی، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی آئے گی، جس زندگی کے اندر ہمیں اپنی اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، جس کے ساتھ یہ ایمان جتنا پختہ ہوگا اس کی زندگی اتنی زیادہ اعمال کے اوپر ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس ایمان کو اپنے بنایا تھا، اور ان کا یقین ایسا پختہ تھا کہ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے کہ اگر ہم اپنی آنکھ سے جنت اور جہنم کو دیکھ لیں تو ہمارے یقین کے اندر ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ ایسا پختہ یقین تھا آخرت کی زندگی کے اوپر۔ دوسری قوموں نے، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، انہوں نے یہی کہا تھا ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ہونے والا نہیں ہے، بڑی دور کی بات ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت ونحیا، یہیں زندہ ہوئے یہیں مر جائیں گے، کام ختم، یہیں مریں گے یہیں زندہ ہوں گے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یہ ایمان جس کا جتنا پختہ ہوگا کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر اس زندگی کے اندر کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، جیسا عمل ہوگا ویسا وہاں معاملہ کیا جائے گا، وہاں سکھ کا بھی احساس ہوگا، آرام کا، سکون کا بھی احساس ہوگا جنت کے اندر، اور تکلیف کا بھی احساس ہوگا جہنم کے اندر۔ جب تک یہ یقین پختہ نہیں ہوگا تب تک آدمی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر نہیں آئے گا۔ لہذا اپنی زندگی کے اندر اس یقین کو پختہ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت متوجہ ہوتی ہے وہ جب آدمی اس بات کی طرف اپنی گزشتہ زندگی سے توبہ کر کے آئندہ زندگی کے اندر اعمال کے اوپر آنے کی پختہ نیت کرتا ہے،
توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ آج ایمان والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان سے روٹھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والوں کی زندگی کے اندر سے اعمال نکلے ہوئے۔ آج وہ کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں کے اندر نہیں پایا جا رہا؟ بلکہ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ کل جن قوموں کے اوپر عذاب آئے تھے ایک گناہ کی وجہ سے آج سب کا مجموعہ آج پوری دنیا کے اندر موجود ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ہے، غیروں کے اندر بھی ہے۔ ہر وہ گناہ جس کی وجہ سے عذاب آیا تھا، ناپ تول میں کمی، عورت کے بجائے مرد سے شہوت پوری کرنا، اسی طرح اور بھی دوسرے جو اعمال تھے وہ سب آج پوری اس امت کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کہ اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، لیکن رحمت بہرحال روٹھی ہوئی ہے۔ یہ رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی فکر کریں، اپنی گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ کی زندگی کو بہترین اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی فکر کریں۔ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ توبہ پر کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی پکی توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات کے اندر یعنی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ لیکن جب توبہ حقیقت میں توبہ ہوگی تب توبہ کیا ہے؟ التوبۃ الندم، توبہ نام ہے ندامت کا، دل سے اس بات پر شرمندہ ہونا کہ اللہ کی شان کے مقابلے میں میں نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، اور اس بات کے اوپر اندر سے شرمندگی ہو کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور آئندہ اب ایسا نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور جوڑ لیجئے، ایک تو گزشتہ گناہوں پر ندامت، دوسرے آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور تیسرے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی۔ اگر حقوق اللہ کی قبیل سے ہیں، نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، زکوٰۃ چھوٹی ہوئی ہے، روزہ چھوٹا ہوا ہے، تو ان کی ادائیگی قضا کر کے، زکوٰۃ تو قضا نہیں ہوتی، روزہ اور نماز قضا ہو گئی تو قضا کیا جائے۔ حج فرض ہے، ابھی تک حج نہیں کیا ہے، حج کی فکر کی جائے۔ اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو حقوق العباد کی ادائیگی، جن کے حقوق ہمارے ساتھ متعلق ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ وراثت میں بہنوں کا حق مارا ہے، اس کو ادا کیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وراثت کے اندر بہنوں کو دیا نہیں تو ہمارا نہیں ہو گیا۔ وراثت چیز کیا ہے؟ وراثت کہتے ہیں اس مال کو جو کسی کے انتقال کے بعد دوسرے کا ہو جاتا ہے، دینا نہیں پڑتا۔ باپ کا انتقال ہوا، باپ کا جو ورثہ ہے، جو ترکہ ہے، مال جو چھوڑا ہے انہوں نے، اس کا پورا حصہ جس کا بنتا ہے اس کا ہو گیا، جو نہیں دے گا وہ گنہگار ہوگا۔ یہ میں نے ایک مثال دے دی، بہنوں کا حق اگر ترکے سے رہ گیا تو اس کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح اور بھی مالی حقوق جو ہیں اگر وہ ہیں تو ان کو ادا کر دیا جائے۔ اگر دوسرے حقوق ہیں، مثلا کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے، تو اب جا کے اس سے معافی مانگے اور اس سے کہے کہ میں نے آپ کا گناہ کیا ہے، آپ کی غیبت کی ہے، آپ کی برائی کی ہے، لہذا آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ غیبت
ہلکے میں لینے کی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ زنا کرنے والا زنا سے توبہ کر لے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت کا گناہ تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ شخص نہ معاف کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ تو حقوق العباد کی قبیل سے اگر ہے تو اگر مالی حقوق ہیں تو مال ادا کیا جائے، اور کسی اور طرح کا حق ہے تو پھر اس کو معاف کرایا جائے اگر معاف کرانے کے حق سے متعلق ہے، اور اگر ادا کرنے سے متعلق ہے تو اس کو ادا کرایا جائے، ادا کیا جائے۔ اب اس کی توبہ ہوگی مکمل۔ اس طرح جب توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ کب حاصل ہوگا؟ جب پختہ عزم کرے کہ آئندہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر توبہ ٹوٹ جائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو زبان سے توبہ کے کلمات ادا کر رہا ہے اور دل میں کہیں دور دور تک ہے ہی نہیں کہ میں گناہ چھوڑ دوں گا، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تسبیح ہے توبہ کی، توبہ نہیں ہے۔ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت پختہ ارادہ ہے کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، لیکن انسان ہے، شیطان ساتھ میں لگا ہوا ہے، اپنی کوشش کے باوجود شیطان کے بہکانے میں آ گیا اور پھر گناہ کر بیٹھا، پھر توبہ کرے گا۔ توبہ چھوڑی نہیں جائے گی، گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کی جائے گی، اور پھر ویسے ہی توبہ کی جائے گی کہ پختہ عزم ہو کہ آئندہ آپ گناہ نہیں کریں گے۔ کب تک؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ اس کے اوپر غرغرہ کی کیفیت نہ طاری ہو جائے، اس کی جان نکلنے کے قریب نہ ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک توبہ ایسا محبوب عمل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا کہ ایک شخص ہے جو جنگل بیابان کے اندر جا رہا ہے، ریگستان کے اندر، اس کے ساتھ اس کا اونٹ ہے جس کے اوپر اس کے سارے ساز و سامان لدے ہوئے ہیں، پانی ہے، کھانا ہے، سب موجود ہے۔ ایک جگہ وہ لیٹا، اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے اونٹ غائب ہے، ادھر ادھر تلاش کیا، کہیں نظر نہیں آیا۔ اب ریگستان کے اندر سوائے اس کے کہ مر جایا جائے اور کوئی راستہ نہیں ہے، کہیں جا سکتا نہیں ہے، دور دور تک کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، صرف ریگستان ہے اور دھوپ شدید ہے اور اپنے پاس میں کچھ ہے نہیں۔ تو اس نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی، چلتے چلتے مرنے سے بہتر ہے کہ یہیں مر جائیں۔ پھر بیٹھا، لیٹ گیا، پھر اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے وہ اونٹ مع ساز و سامان کے اس کے بغل میں کھڑا ہوا ہے۔ اٹھا بیٹھا اور مارے خوشی کے کہ جان تو سمجھ چکا تھا کہ اب مرنا ہے، جان لوٹ آئی ہے، مارے خوشی کے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ زبان ساتھ نہیں دے رہی، کہہ رہا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کہنا چاہتا ہے اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن زبان سے مارے خوشی کے الفاظ بھی صحیح نہیں نکل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ اپنا اونٹ ملنے سے جتنا خوش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آدمی آئے تو توبہ کے لیے قدم بڑھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے ایسی محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے کیے ہیں، اس میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ڈالا ہے، اس ایک حصے کی وجہ سے
کائنات کے اندر جتنی محبتیں ہیں، جانور اپنے بچوں سے، انسان اپنے بچوں سے، اور باقی جتنی محبتیں ہیں، وہ سب اس ایک حصے کی وجہ سے ہیں کہ ایک حصہ اللہ نے دنیا کے اندر ڈالا ہے، تو سب ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، محبت کرنے والے۔ حقیقی محبت، یہ شہوت والی نہیں، اس کو محبت نہیں، یہ تو کچھ اور ہے جس کا نام محبت کا دیا گیا ہے، یہ بھی سازش ہے۔ گناہ کو پاکیزہ بنا دیا گیا، آج مسلم نوجوان اس کے اندر مبتلا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ غلط کام نہیں ہے، پاکیزہ عمل ہے، پاکیزہ وکیزہ نہیں ہے، اس سے گندہ کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ محبت جو حقیقت میں محبت ہے، ماں کی بیٹے کے ساتھ، بیٹے کی باپ کے ساتھ، بھائی کی بہن کے ساتھ، یہ محبت جو ہے ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ میاں کی بیوی کے ساتھ، بیوی کی میاں کے ساتھ، یہ محبتیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 حصہ اپنے پاس رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس 99 کے ساتھ اس ایک حصے کو بھی ملا لیں گے جو دنیا کے اندر ڈالا گیا ہے، اور 100 حصے کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محبت کرتے ہوئے اپنا فیصلہ فرمائیں گے۔ جو اللہ اتنا محبت کرنے والا ہو، اس کے سامنے جب ہم اپنے گناہوں کا عذر پیش کریں گے، توبہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم بھی حقیقت میں توبہ کرنے والے ہوں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی فرمایا ہے کہ میں یقیناً معاف کرنے والا ہوں۔ کس کو؟ جو توبہ کرے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو متوجہ ہیں، کوئی آئے تو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تک پہنچنے کا راستہ دیتے ہیں۔ کس کو؟ جو اللہ کی طرف رخ کرے گا۔ ہم آئیں تو جب ہم اپنی زندگی کے اندر توبہ کے ذریعے سے اپنی زندگی کو پلٹیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا والی زندگی پر ہم اپنے آپ کو لائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی جو ہم سے روٹھی ہوئی، اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو پھر انسان ساری پریشانیوں سے محفوظ ہوگا۔ لہذا ان حالات کے اندر ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ہم اپنی طرف، اپنے معاشرے، اپنے علاقے، اپنے ملک کی طرف متوجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔